فیصلہ ہو گیا، موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تعلیمی ادارے 9 جنوری بروز پیر کو ہی کھلیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مشاورت کے بعد اعلان۔ وزیر تعلیم مراد راس نے ٹویٹ کیا، ہم بھی تو اسی موسم میں اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہو گیا۔ تعلیمی ادارے 9 جنوری بروز پیر کو ہی کھلیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مشاورت کے بعد اعلان۔ وزیر تعلیم مراد راس نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم بھی تو اسی موسم میں اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ سرکاری آٹا کہاں اترا، کہاں سے ملے گا؟ غریب عوام سستے آٹے کے لیے خوار۔ 15 کلو کا تھیلا بھی مزید مہنگا ہو گیا، شہر میں 1900 روپے تک بکنے لگا۔ ادھر آٹے کے بعد یوریا کھاد کا بھی بحران، جبکہ 30 لاکھ ایکڑ پر زرعی اراضی متاثر ہونے کا خدشہ۔ کمشنر لاہور کا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ غریب عوام سستے آٹے کے لیے خوار، 15 کلو کا تھیلا مزید مہنگا، شہر میں 1900 روپے تک بکنے لگا۔ ادھر آٹے کے بعد یوریا کھاد کا بھی بحران، 30 لاکھ ایکڑ پر زرعی اراضی متاثر ہونے کا خدشہ۔ کمشنر لاہور کا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ ٹریکٹر بنانے والی بڑی کمپنی کی پروڈکشن بند۔ ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ نے پاکستان میں اپنے پلانٹ بند کر دیے۔ 2021 میں 18,000 سے زائد ٹریکٹر بنے، 2022 میں صرف 6,000 ٹریکٹر تیار ہوئے۔ کمپنی کی بندش سے ہزاروں مزدور بے روزگار۔ ملک میں ٹریکٹرز کی پروڈکشن کے سب سے بڑے ادارے ملر ٹریکٹرز نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے اور اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج حکام کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ خط کے متن میں لکھا گیا ہے کہ ٹریکٹرز کی ڈیمانڈ میں بڑی کمی اور کیش فلو نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکشن بند کی گئی ہے۔ خط میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 2021 میں 18,000 سے زائد ٹریکٹرز بنے اور 2022 میں صرف 6,000 ٹریکٹرز تیار ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ملک میں زرعی زمین پر دھڑا دھڑ ہاؤسنگ اسکیمز بننے سے بھی ٹریکٹرز کی مانگ میں کمی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مطالبات سامنے آئے ہیں کہ حکومت زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے پر پابندی کے قانون پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ سرکاری افسران وزیر اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے حاضر۔ 322 اسکیموں کی کارکردگی صفر۔ LGA واسا صاف پانی سیوریج کی بحالی میں ناکام۔ ترقیاتی اداروں اور واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن ایجنسی ایوان وزیر اعلیٰ کی خوشنودی میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے 322 اسکیمز میں محکموں کی کارکردگی صفر ہو گئی ہے۔ شاہ فرید CNG اسٹیشن سے کھاڑک نالا سبززار اسکیم پر دوسرے مالی سال میں بھی کام نہ ہوا۔ تلت پارک اور ارد گرد کی آبادیوں کو سیوریج ریلیف دینے کا کام بھی مکمل نہ ہوا۔ فیصل ٹاؤن، کوٹھا پنڈ، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں سیوریج سسٹم نہ ڈالا جا سکا، جبکہ پارکس کی بحالی میں گلبرگ، میاں میر قبرستان، نادرہ بیگم پارک، گڑی شاہو کے علاقے محروم رہ گئے۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے LDA واسا سمیت دیگر اداروں سے آج جواب طلب کیا ہے۔ اتھارٹیز اور ایجنسیز کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام اسکیمز کو 2021 میں منظور کر کے ADP کا حصہ بنایا گیا تھا۔ سیاسی ارکان کو خوش کرنے میں مگر ادارے اپنی ریگولر اسکیمز کو بھول گئے۔ لیسکو کے جدید سسٹم میں بھی فراڈ، بجلی کے لاکھوں روپے کے بل ہزاروں میں بدلنے کا انکشاف۔ ملازمین کی ملی بھگت سے سافٹ ویئر تک رسائی دی گئی۔ کرپشن کی تحقیقات کا آغاز۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بلز میں فراڈ، جدید کسٹمر انفارمیشن اینڈ بلنگ سسٹم کا استعمال کر کے کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ آن لائن سسٹم کی مدد سے لاکھوں روپے کے بلز ہزاروں میں تبدیل ہونے کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ آن لائن بلنگ سسٹم کی مدد سے مختلف دفاتر میں بغیر منظوری کے ایک ساتھ کی گئی ہیں۔ کمپنی کے ڈیڈ اور رننگ ڈیفالٹرز کے واجبات میں ہیرا پھیری کر کے فراڈ کی نشاندہی کی گئی۔ اسی طرح آن لائن سسٹم میں صارفین کے بھاری بھرکم بلز متنازع قرار دے کر فیڈ کروا دیے گئے۔ پرائیویٹ افراد اور لیسکو ملازمین کی ملی بھگت سے جدید سسٹم بھی فراڈ میں استعمال ہونے لگا ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر دفاتر میں بھی سافٹ ویئر تک رسائی فراڈ کی وجہ بنی ہے۔ بلوں میں فراڈ کی نشاندہی ہونے پر مختلف دفاتر میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گجرات پر نوازشات۔ وزیر اعلیٰ کے آبائی حلقے میں پولیس کے لیے 205 سیٹوں کی منظوری۔ گریڈ 1 سے گریڈ 19 تک نئی بھرتی ہوگی۔ سول سیکریٹریٹ میں کلاس 4 کے 300 اہلکار بھرتی کرنے کی بھی منظوری۔ گجرات ڈویژن میں پولیس کے لیے نئی سیٹوں کی منظوری۔ پولیس کے ذیلی یونٹ CTD، ٹریفک، اسپیشل برانچ، PHP کی منظوری کی گئی ہیں۔ تمام یونٹس میں گریڈ 1 سے گریڈ 19 کی 205 سیٹوں کی منظوری دے دی گئی۔ CTD کے لیے کانسٹیبل سے SSP تک کے لیے 77 سیٹیں، اسپیشل برانچ میں گریڈ 1 سے گریڈ 18 تک کی 60 سیٹوں کی منظوری دی گئی ہے۔ IAB کے لیے کانسٹیبل سے SP کی 21 سیٹوں اور PSP کی کانسٹیبل سے SP تک 15 اور ٹریفک کے لیے گریڈ 1 سے گریڈ 19 تک کی 32 سیٹیں منظور کر لی گئیں۔ IG پنجاب نے گزشتہ ماہ نئی سیٹوں کے لیے اسمبلی حکومت کو بھجوائی تھی۔ لاہور کے بڑے سیاسی گھرانے کا منی لانڈرنگ کے لیے خواتین کے اکاؤنٹس کے استعمال کا انکشاف۔ ارم امین اور سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں مشتبہ ٹرانزیکشن۔ سنبل ریحان کو FIA کی جانب سے 6 جنوری کو طلب کیا گیا تھا، جبکہ سنبل ریحان سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں FBR کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ FIA نے سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافے پر جواب طلب کیا ہے۔ سنبل ریحان سے مشتبہ ٹرانزیکشن کے بارے میں سوالات کے جوابات بھی طلب کیے گئے ہیں۔ سنبل ریحان سے FIA نے ارشد اقبال سے تعلق کی تفصیلات بھی طلب کی تھی۔ FIA کا مزید افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
آپ کو بتائیں کہ سنبل ریحان سے FIA نے ارشد اقبال سے تعلق کی تفصیلات طلب کی تھی۔ سنبل ریحان سے مشتبہ ٹرانزیکشن کے بارے میں سوالات کے جوابات بھی طلب کیے گئے تھے۔ FIA کا مزید افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنبل ریحان سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں FBR کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ISI کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر آمد۔ نوید صادق شہید کے اہلیہ، بیٹے اور صاحبزادی سے ملاقات کی۔ شہید نوید صادق کو حلال شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ISI کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر ماڈل ٹاؤن آئے۔ وزیر اعظم نے نوید صادق شہید کے اہلیہ، بیٹے اور ملاقات کی۔ نوید صادق کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید نوید صادق کو حلال شجاعت اور شہید انسپکٹر ناصر عباس کو ستارہ شجاعت دینے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوید صادق شہید اور ناصر عباس شہید پر پوری قوم کو فخر ہے۔ ہماری شہداء نے وطن عزیز کے تحفظ، سلامتی اور دفاع کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں۔ لاہور کے بڑے سیاسی گھرانے کا منی لانڈرنگ کے لیے خواتین کے اکاؤنٹس کے استعمال کا انکشاف۔ ارم امین اور سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں مشتبہ ٹرانزیکشن سنبل ریحان کو FIA کی جانب سے 6 جنوری کو طلب کیا گیا تھا، جبکہ سنبل ریحان سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں FBR کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ FIA نے سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافے پر جواب طلب کیا ہے۔ سنبل ریحان سے مشتبہ ٹرانزیکشن کے بارے میں سوالات کے جوابات بھی طلب کیے گئے ہیں۔ سنبل ریحان سے FIA نے ارشد اقبال سے تعلق کی تفصیلات بھی طلب کی تھی۔ FIA کا مزید افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سنبل ریحان سے FIA نے ارشد اقبال سے تعلق کی تفصیلات طلب کی تھی۔ سنبل ریحان سے مشتبہ ٹرانزیکشن کے بارے میں سوالات کے جوابات بھی طلب کیے گئے تھے۔ FIA کا مزید افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنبل ریحان سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں FBR کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ تحریک انصاف نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بیان کی بھی شدید مذمت۔ سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما، ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو اس نان سیریس انداز سے لینا اور اس کا تمسخر اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ واقع نہیں ہوا، یہ وقوع ہی نہیں ہوا، یہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ ہم پوری قوم اس پر سراپا احتجاج ہے۔ آج یہ حکومت میں زیادہ دیر کیوں رہا؟ انہیں پتہ ہے نیچے گراؤنڈ کے ان کے پاؤں نہیں ہے، پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک رول گئی ہے، مر گئی ہے، کھپ گئی ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کاروبار تو چل رہا ہے نا۔ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ کیسز کے اندر جو 1100 ارب روپیہ تھا وہ تو سیدھا ہو گیا نا، نئے سرے سے پاک صاف تو ہو گیا نا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے سابق صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کے وفود نے ملاقات کی۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے والوں میں رانا مشہود احمد خان، خواجہ عمران نذیر، نواب شیر و سیر، ملک محمد ریاض، میاں فدا حسین وٹو شامل تھے۔ رانا عبدالرؤف، غزالی سلیم بٹ، ہنا پرویز بٹ، سمیرہ کومل، فیصل حیات جبوانہ اور مفتی انتخاب عالم نوری نے بھی ملاقات کی۔ گورنر علی الرحمان نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتحادی حکومت کی مثبت پالیسیوں کے باعث ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے دوست ممالک نے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون اور مدد کا عندیہ دیا ہے، جو کہ مثبت پیش رفت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔